بلاوی صلوات پڑھ کے نا امام حسین بادشاہ رضا کر میں بڑھتے پہنچ گئے. آؤ جناب, ٹھیک ہو جناب؟ بس میں ہی تھا ہوں قصیدے والے پاسے رخ کرن لگا. ہوں ٹائم تھوڑا ہے تے فرمائشاں ڈھیر ہیں. ملنگی ڈھیر سارے بیٹھے ہیں مجلس سے. صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں, کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں, اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں. آؤ بھائی, دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں, اور جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں, جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں, اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں. آؤ جناب آؤ. آؤ بھائی آؤ, بسم اللہ جناب. ذاکر بھی تو امام حسین دے سارے بس میں اکٹھے ہو گئے. ہوں میں تو بس وہی قصیدہ پہ پڑھتا جانے بار بار حکمن. وہ قصیدہ ویسے میں جشن دے حوالے نال شروع کیتا. وہ قصیدہ پڑھا کیویں کہ اپنا دربار ہے سرکار علی راجن, اور اتنا تارا دربار ہو گیا دربار سلطان بہو. وہ میں تو گزردہ پہ آم تو میں ایک بینر لکھا, ایک کپڑا لگا ہوا ہے جہاں تو لکھا ہویا کہ چلو چلو لاہور چلو. تو سے لکھا ہو سی کنا کنا بینر لگ دن کہ چلو چلو سیون چلو, چلو چلو شہباز کلندر چلو, چلو چلو بری امام چلو. جول بینر لگ دن کہ چلو چلو کربلا چلو. ایک بزرگ مدہ خان ہے, مالک انہوں نے درجات بلند کرے, محمد علی گوہر صاحب چونیاں تو انہوں نے اکٹھے میں کچھ اشرے پڑھے ہیں. انہوں نے ایک پرانے قصیدے دا سکیچ میرے ذہن چاہیے, انہوں کافی ٹائم پہلے پڑھا. تے وال جدہ میں بینر لکھا جشن واسطے قصیدہ لکھنا ہے, میں اپنے سوزی کو کبھی خیال مل گئے اسے گل کو تھوڑا جا مزید اگے ٹوری دیں. ہم کیا خیال ہے, پڑھوں قصیدہ؟ ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے؟ بھائی مرتضی عاشق صاحب تشریف فرما. نہیں ٹھیک ہے, شام ہے تو نعرے تا جڑ کے جواب نہیں نیتا. ایک شاعر لکھتا ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے, نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے, کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں. نعرے سن کے ہی مر رہے ہیں. عرض کیتا ہے چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 چلو چلیے چلیے چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 چلیے. مجمع میں تو کو سارا اکٹھا کر دینا جتنا باہر کھڑے. چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 چلو چلیے چلیے. مومن حیران بیٹھے میرے کا ذاکر وہ آدھا کیا ہے. میری کوشش ہوگی میں منفرد زاویے نال گل کریں گے, کیونکہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 چلیے. ستے ہوئے وقت جگاون لئی منکر دا جگر جلاون لئی, جے جاتے جشن
جشن سخیدہ ہے اتھا ہے دری نارے لان لئی چل چلیے 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 تو صداد رہی تھی میں والمشرے دے تو سارا واسطے دعا چمکدا سارے مجمع واسطے دعا مانگتے ہیں ہر کہندہ ہر دکھ دور ہوئے اج ہر مومن مسرور ہوئے این جشن سخی دے صدقے وچ ہر کہندی دعا منظور ہوئے چل چلیے چلیے مجمع جڑا باہر کھڑا ہی وہ سارا اندر آگے میں قصیدہ شروع کیتا تے مجمع آگے میں کو تا اے بھی پتہ ہے بھئی یہ کیا سوچ کے اندر آئیں یہ نہ ٹورن لگیں تے نہ تے ذہن اچ کیا آئی میں اس ایمانے تی شیر چا لکھے الیاس قصیدہ پڑھدا پائے کوئی خاص قصیدہ پڑھدا پائے ذرا غور کرو یوں دے لفظات مومن دا عقیدہ پڑھدا پائے چل چلیے 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 صدا سلامت رہو مہربانی سے آباد و شاد رہو توارے گھر آباد ہو من ویڑے وسدے ہو من یہ تا قصیدہ وہ بار بار حکم ہے تے ایک قصیدہ دا مجلس دے بانی دا حکم ہے وہ یہ پڑھ کے ونجنا ہے تے میں حکم دی تعمیل کی تھی ونجن جو بانی کو بھی تا مل کے ونجنا ہے امیر افضل راکٹ صاحب آدھے ہیں بھئی ہر گل جو کھول کھول کے ذاکر کھڑے جیسے نگو کو بال بیٹھے ہیں یہ ہر گل سمجھ دیں قصیدہ مولا عباس علیہ السلام دے ظہور دا تو وقت میں بھی تاک سکتا کہ کرار کے ہر ایک آنگن پہ اس کے عکاس کا پرچم ہے کرار کے ہر ایک آنگن پہ اس کے عکاس کا پرچم ہے ہر سچے دل کی سانسوں پہ سچ کے احساس کا پرچم ہے اور اس دیس کی سب دیواروں سے سب جھوٹے جھنڈے اتر گئے یا پاکستان کا جھنڈا ہے یا پھر عباس کا پرچم ہے حیدری یا پاکستان کا جھنڈا ہے یا پھر عباس کا پرچم ہے اور سائیں منظور پڑھ دیان کہ کربل میں سر کٹا کے میرے رب ذوالجلال سالار کربلا نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا ایک نعرہ سنو اور کے میرے بادشاہ کے نام عرض کیتا ہے سردار غازیدہ سرکار سردار سرکار سردار سرکار سردار غازی سرکار سردار غازی سرکار سردار غازی سرکار سردار ہاں شابان پاک دی جانچار ہوئی تلو جستان دی طرفوں اعلان ہوئے شروع شابان پاک جانچار ہوئی جستان دی طرفوں اعلان ہوئے بے آس لوگاں بھی ایک آس بھیجئے زہرا دی خواہش دے عباس بھیجئے بے آس لوگاں ایک آس بھیجئے زہرا دکھائے عباس بھیجئے عباس مولا تھا ظہور ہو گیا ہے حضور آ گئے جگنور ہو گیا ہے عباس مولا ظہور ہو حضور آ جگنور ہو بھیڑان کیتا ویران کیتا ام البلین امان کیتا دیدار غازیدہ سردار سرکار غازیدہ
مہربانی جناب حیدری سلامت رہو سائیں حیدری مہربانی جناب مولا عباس دا ایک لقب ہے ترکھے گھوڑے دا سوار اسا علم دے تلے وان کے تو سا دعا نہیں مانگتے کہ تیز گھوڑے دا سوار ساری مدد کوا بابا اس روایت کو چاہ کے قصیدے دے مصرے وچ فٹ کر دیتا ہے ہو جینو غازی دی لولو وچ ہوندی یہ غازی پاک دی اجمو وچ ہوندی ہے ہو جینو غازی لولو وچ ہوندی یہ غازی پاک اجمو وچ ہوندی لکھی سڑیندا ہے اندی آسیا ویندا ہے اکھ انج جو ہوندی ہے عباس ویندا ہے لکھی سڑیندا ہے اندی آسیا اکھ انج جو ہوندی عباس جہان ڈٹھا کیڑا طریقہ جہان ڈٹھا کیڑا طریقہ رہوار غازی دا سردار سلامت رہو جناب حیدری بسم اللہ بسم اللہ سائیں جہاز بھی پہرا ہے نظروں کو جھکاؤ اپنا تو عقیدہ ہے اپنا تو ایمان ہے دکھیوں کی غریبوں کی آس کھڑا ہے یہ ہاتھ بتاتا ہے کہ اب ماشاءاللہ جناب کیا کہنا جناب انہیں نہیں آخر تو یک زبان ہو کے نہ رہے حیدری آج دی مجلس دا جڑا سادہ بانی ہو کنوں بیٹھے اچھا عرفان حیدر تو سا گھبراونا نہیں میں کہا منگتا نا ویسے میں شیر چگل کرنی مانی پریشان تھی کہ بذاکر کہا منگتا ہے بھائی جان قصیدے دا آخری مصرع اچھا بسم اللہ سائیں قصیدہ دا آخری شعر پھر مرتضی شاہ جی آزاد بھائی اس میں گلنا کرنی ہے میں تین ایک گل میرے سوزیاں دے نال اگلی گل مجلس دے بانی دے نال باقی جتنی گلنا ہیں وہ ساریاں توارے مجمع دے نال ہن سب تو پہلے میں اپنے سوزیاں دے نال مخاطبہ چودہاں دسایا ہے الفاظ وکھرے ساڑھے قصیدہ انداز وکھرے چودہ الفاظ وکھرے ساڑھے قصیدہ انداز وکھرے ذاکر سڈایا ہے لنگر پکایا ہے ماحول مجلس دا سونا بڑھایا ہے لنگر پکایا ماحول مجلس دا سونا حلالی ہون دا ثبوت دے بنائے کچان دے بنا مضبوط دے بنائے حلالی ثبوت دے کچان دے بنا مضبوط دے ولوچا بول تے بازو کھول ولوچا بول تے بازو کھول نرم ہار غازی دا سردار سرکار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا چائیاں بن وچ لاشاں ڈھیر سید تے غریب نہیں سروایا ترائے واری آکھے ہائے غربت جنا لاش عباس تے آیا چاہ مشک تے علم عباس تا جس دم شاہ بھین کو آ دکھلایا سن موت عباس دی پانی دا وطبال نہیں کہنا چاہیا صدا سلامت رہو ان تو سا بار بار حکم لیتا ہے بانیان دی طرفوں میں مکمل مضمون تا نہیں پڑھ سکتا میں دو یا ترائے روایتاں دا سہارا گھن کے اتے میں دو وین کرن لگا جناب یوسف علیہ السلام دے واقعے دے بعد لوگاں دے بھیراواں تو اعتبار اٹھی گئے ہیں تو کتابیں چ ملتا ہے کہ اس اعتبار کو کربلا دے وچ بحال جناب عباس آگے گئی تھا
بہت لوگ اعتبار کرن لگ گئے کہ بھرا ان بھی وفا کر سکتے ہیں جی میں جناب عباس وفا کی تھی. ایک روایت میں کو پہلے پڑھان دو شاید درمیان تو جگہ نہ بنے میں نہ پڑھ سکم. جنا بی بی دیاں قیداں چھٹیاں ہیں نا تے سین ولی ہے وطنہ تے تے سیداں کول بابا 2 پھوڑیاں وچھ دیاں ہیں. سین دے کول پردہ دار آویں نا بی بی کو پرچاون واسطے تے ایک پھوڑی وچھیا مولا سجاد دے کول. یہ تھا آل محمد منن والے آویں نا کربلا شام دے حال پوچھے نا. ایک نے ایک مومن آ کے امام تے سوال کیتا کہ مولا آج تریجا نہیں ہے بادشاہ میں تھا حاضر ہونا میں ایک گل پوچھنا چاہنا لیکن میں تورے ادب تو چوپاں یہ آنکھوں تو پوچھ گنا. مولا فرمایا پوچھ گنا. اسا کہ مولا میرا سوال ہے ایسا سنا ہے کہ کربلا دے میدان جتنے جوان زین تو لتھے ہیں انہوں لاندھے ٹائم تورے بابے کو ساڑھ مارا ہے. میرے مولا فرمایا سچے ساڑھ مارا ہے. اسا کہ مولا تے ایسا یہ بھی سنا ہے کہ جائیں جوان تورے بابے کو سڑا تورا بابا اندے سر تے پہنچائی میدان اور ایسا یہ بھی سنا ہے کہ اندہ سر جھولی چ رکھ کے تورا بابا میدان بہ ونجے نا. امام فرمایا سچے. اسا کہ مولا سوال میرا یہ ہے اسا سنا ہے کہ باقی جواناں دی لاشاں تے تورا بابا حسین زیادہ دیر بیٹھا رہی ہے تے کربلا تورے چاچے غازی کول تھوڑی دیر بیٹھے ہیں. کیا یہ بھی سچے؟ امام فرمایا سچے. اسا کہ مولا اس دی وجہ کیا ہے؟ کیا عباس کو مترئی ماں دا پتر سمجھا ہانے؟ بسم اللہ. اس واسطے عباس کو زیادہ دیر نہن بیٹھ جگر تے ہاتھ رکھ کری وے سنے. میرے مولا فرمایا اس دی وجہ یہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ جناب باقی جوان لہن دے ہیں نا تے میرے بابے کو سڑینے ہیں تو میرا بابا کچھ دیر انہوں کو باہے ویندہ ہے جو بابے کو پتہ ہی خیمہ دے دار تے عباس پارا کڑا رہنے خیمہ تے غازی دا پارا ہے. تے وقت جدہ میرے بابے تھوزین چاچے غازی تھوزین چھوٹی آئی وقت میرے بابے کو فکر ہے بھیڑی دے برکان دی مطلب میں زیادہ دیر عباس کو لباما تے فوجی اشکیہ خیمہ دا رخ کریں. میں قربان تھی ونیا ڈاہا محرم والے دیں جتنے جوان ٹورن موت دے پاسے نقصان تا امام حسین دے سارے ڈھیر ہیں لیکن جڑے باقی جوان ٹورن انہوں دے مسائب ہور انداز دیں. مولا عباس دے جڑے مسائب ہیں اوبے رنگ دیں. میں ایک مثال لینا ڈاہ محرم کو جڑا جوان ہی ٹورے موت دے پاسے اس امام حسین بادشاہ تو ڈائریکٹ اجازت کوئی نہیں منگی اگوں اس کہیں نہ کہیں کو سفارش بنائے. میں مثال لینا جو بچے سمجھ بنے جنا جناب ہور دا پوتر ٹورن لگا ہے موت دے پاسے تا اجازت جناب ہور گھنواری تھی ہے. جنا میری عالیہ سین دی جوڑی ٹورن لگی ہے اجازت بی بی گھنواری تھی ہے. میں زیادہ طویل نہ کر ونیا جنا جناب امیر قاسم ٹورن لگے ہیں اجازت جناب امیر قاسم دی اماں گھنواری تھی ہے. حسین بادشاہ اجازت نہ لیں یعنی کہ اس کا مقصد ہے جیڑا میدان دے پاسے ٹردا پہ آئی ان دی عمر تھوڑی تے اس اگو جن کو سفارش بنایا ان دی عمر ڈھیر جگر تے ہاتھ رکھ کے روایت سنے. میں ہن تے کو مولا عباس دا کیڑا کیڑا در سنواواں. روایت وچ ملدا ہے کہ جیڑا سر جھکا کے حسین دے کول اجازت منگن آیا کھڑے 32 سالاں دا چاچا ہے جے پیو کول اجازت گھنوا دی تھی 4 سالاں دی دھی ہے. ایویں ہے نا جناب عباس کو اجازت جناب معصومہ گھنوا رہی تھی اور بابا ڈاہ محرم والے نہیں جناب عباس دا عہدہ تبدیل تھی گئے جناب عباس دا عہدہ بدل گئے. مثلا وقت میں مثال لینا ڈاہ محرم تک جناب عباس دا عہدہ ہائی سکا ہے حسینی حسین دا ماشکی تے ہون ڈاہ محرم دے بعد تو سا کیا سڑینے معصومہ دا ماشکی یعنی کہ ڈاہ محرم والے نہیں جناب عباس دا عہدہ تبدیل تھی گیا. میں بالکل قریب پہنچ گیا. اچھا ہوں میں تو یہ بھی دسی ونجا بھائی جناب عباس دا عہدہ تبدیل تھیا کیویں ہے اور کیڑی جاہ تے عہدہ تبدیل تھے. جناب بابے تو اجازت گھن کے تے سین چاچے کو گھن آئیے نا وکھرے خیمے کہ چاچا میرے نال جلو میں تو کو مشک پواواں رستے کھلن تے مولا تو کو کربلا گھن ونجے اتھا ون کے دیکھ ہی نہ کربلا دے میدان وچ اج ویو جہاں موجود ہے جتھا ڈام ہی والے دن تسی بچی چاچے کو مشک پوائی ایویں نا بابا. اچھا جڑا سین گھن آئیے نا چاچے کو والے دا خیمے دے وچ کہ چاچا جھکو میں تو کو مشک پواواں. روایت وچ ملدا کہ مولا عباس جھکن بی بی آکھے چاچا تہاڈا قد بلند ہے تھوڑا جہا مزید جھکو. روایت وچ ملدا مولا عباس مزید جھکن سین فرمائے چاچا اج ہی تہاڈا قد بلند ہے
تھوڑا جہا مزید جھکو بابا منظر اے بنے جو جناب عباس دے ہاتھ ہیں معصومہ دے قدم ہیں جنہ کربلا یہ منظر بنے نا تاریخ اج ملتا ہے کہ خیمہ دے پچھلے پاسے ایک بی بی دی بڑی ہوئی کوکا یہ غازی جنہ میں زخمی پاسے نال تیرے چولے سیندی رہی ہے نا میں کو لگتا ہی ہے کہ عباس میرے قرضہ کدہ میں لہا سکسے لیکن آج ڈاہ محرم کو جڑے رنگ نال حسین دی دھی دے قدم پکڑے ہی نہیں نا وہ قرضہ لہ گیا تو میں بطول تا تیری مقروض ہو گئی بسم اللہ میں 1000 دفعہ پڑھا تھا ول پاڑی نا بابا نوکری ہے ولا پاڑی نا میں کو جی بسم اللہ میں ول پاڑی نا میں کو لگتا ہے کہ عباس میرے قرضہ کوئی نہ لہا سکسے لیکن جائیں رنگ دے نال تیں اج ڈاہ محرم کو چھوٹی بطول دے قدم پکڑیں وہ قرضہ لہ گیا تو میں بطول الٹا تیری مقروض تھی گئی بس میں بالکل قریب پہنچ گیا انتہائی سینئر ذاکر میرے تو بات تشریف فرمائیں ممبر انہوں دے حوالے کرینا اچھا اے دعا تک کیتی جناب عباس کو وڈی سین تے ہن میرے تے کرو سوال حسین دی دھی چاچے کو کیڑی دعا کیتی مولا عباس دے ہاتھ ہیں نا بی بی دے قدماں دے اوتے روایت وچ ملدا کہ بی بی جلدی نال اوتھے چاچے دے کٹھے بہ گئی سین کیا کیتے سب تو پہلے بی بی اپنے سر تو اپنی چھوٹی جی چادر لائی اسے چادر دے نال چاچے دے ہاتھ چا کے نا جناب عباس دے ہتھاں تو بی بی ریت صاف کیتی اپنی چادر دے نال جناب عباس دے ہتھاں تو کربلا دی ریت صاف کیتی اس دے بعد روایت وچ ملدا کہ سب تو پہلے بی بی جناب عباس دے ہتھاں کو چومے وقت اکھیں تے رکھے تے اس دے بعد چاچے دے پاسے دیکھ کے آکھے چاچا جڑا محرم ہے ہور تو میں فردی کچھ نہ لیکن جڑے ہاتھ تو میرے قدماں تے لائے نا میرا وعدہ محشر تک میں تورے ہاتھ علم دے اوتے لوا دے سا میں نہیں سمجھا سکا بی بی آکھا کہ میں تورے ہاتھ جڑے ہیں علم دے اوتے لوا رہے سا اور تو کائنات دے جتھاں بھی علم دیکھیں تے اوتے میرے بادشاہ دے پنجا دیکھیں و تو سمجھ گیا کر کے ڈاہ محرم والے دے امام حسین دی دھی دی دعا دا اثر ہے جو آج تک جناب عباس دے جڑے ہاتھ نہ بلند ہیں اور انشاءاللہ محشر تک بلند راس تیری نوکری سے قبول فرما میں بالکل قریب پہنچ گئی باقی ساری روایتاں میں چھوڑی میں نا وہ تساں روز سن دے رہندے ہو مولا عباس ٹر پن خیام دے وچوں تے جداں پہنچے ہیں فوجی اشکیا دے سامنے اتھا کھڑ کے میرے مولا خطبہ دیتا ہے میں وچوں ہکے شک دا ترجمہ کرن لگا تے اوتے وقت بیان کرے سا میرے مولا اتھا ایک خطبہ دیتا ہے جناب عباس فرمایا ہے شامیوں میری گل غور نال سنو شامی رک گئے میرے بادشاہ فرمائے کہ جداں ہور آ کے میرے سردار حسین دا راہ روکا ہے اس ٹائم دے نال 1000 سپاہی دا دستہ ہے کیا سارے جنگ وچ مارے گئے یا کوئی جیندے کھڑے ہو روایت وچ ملدا 700 سپاہی بابا ہاتھ کھڑا کیتا انہاں کیسا جیندے کھڑے اسا نال ہاسے مولا عباس فرمائے وا تساں اپنی فوج کو دساؤ جنا تساں ایتھے پہنچے ہوئے پیاس دی وجہ تو تمہاری حالت کیڑی ہے یہ روایت سنے ایک سپاہی آکھے گل میں سچی کرے سا اس نے پیاس دی وجہ تو ساری حالت ہی میں ہے کہ اگر 20-25 منٹ حسین سا کو اپنی پانی والیاں مشکاں نہ دیندا تا اکثر سپاہی ترہ تو پیاس تو مر ونجن ہا حسین دے آکھن تے پانی دیا مشکاں خیمے جو تساں جا رہتیاں ہیں میرے مولا فرمائے تو کو پتہ ہے جو تمہارے پانی دیون واسطے خیمہ دے سفارش کہیں کی تھی ہے ایک سپاہی آتا میں سنے خیمہ دے حسین دی کو 4 سالاں دی دھی ہے اس پیو دے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں تے ہاتھ جوڑ کیا کہی بابا بھاویں جو دشمن ہیں تا پیاسے بابا میرے حصے دیاں پانی والیاں مشکاں نہ پہنچا دیو اگر کنا سا کو ضرورت ہوئی تے سینہ تو پانی مانگے میرے بادشاہ فرمایا بچی تسی ہے اوندا بھیرا تسے ترائے دیاں دا میں پانی بھرن آیا انہاں کے پانی اسا کوئی نہ بھرن دیسوں وقت فرات دا قبضہ گھننا مولا عباس واسطے کوئی نویں گل کوئی نہ ہن تے جوانی ہے مولا عباس دا 11 سال دا سنے جنگ صفین ہے جنہ لکھاں دے لشکر تو قبضہ کھاس کے جناب عباس جی ہاں پیو دے تسے لشکر کو سراب کرایا ہے میرے مولا دے ذہن چاہیے تھا صحابی تسے نہیں تھا حسین دیاں دھیاں تسے میں پانی گھنا سا روایت وچ ملدا بابا کنارہ صاف کیتا ہی نے مشک بھریس جنہ مشک بھر کے بابا ایتھوں کنارے تو باہر آن ہک گل کیتی ہی نے نجف دے پاسے دیکھ کے آدھا کھڑے بابا ہن میری کچھ مدد تساں کرے سو میں حسین دی دھی دے سامنے سرخرو ہو ونجاں جو میں وعدہ کر کے ہم پانی آیا تو میں خیمے ولساں انہوں جناب عباس ٹورن انہوں فوجی اشکی آئے چھے کہ اعلان ہوئے مارو جدہ لتھا تا جنگ مک ویسی روایت وچ ملدا ہے کوئی پتھر مریندا ہے کوئی تیر مریندا ہے کوئی نیزہ مریندا ہے میں کداں روامن دی خاطر سخت روایت نہیں پڑھیاں ہن بھی پردے نال گزرا وینا اے جتھا کربلا پہلی زیارت بنی ہوئی ہے اتھا جناب عباس دا گھوڑا پہنچا روایت وچ ملدا ہے کہ ایک ظالم وار کیتا جناب عباس دا سجا بازو قلم ہویا آکھے معصوماں دی ویل مشک دے تسمے کھبے بازو وچ پائس وقت ایک ظالم وار کیتا دوجا بازو قلم ہویا
آکھے سلی اصغر دی ویل لیکن ہون بھی مشق کو بچانے آنن رخ خیام دے پاسے کوشش ہے جو پانی خیمے پہنچ ونجے روایت وچ ملدا کہ کربلا دے وچ ایک جا تیر آئے جڑا مشق وچ لڑ گئے جناب عباس دیتے رہن تے بابا پانی لڑ گئی میں تو ایویں آدھانا پانی نہیں لڑا جناب عباس دی 32 سالاں دی محنت لڑی ہے گھوڑے دے پاس دیکھ کے آدھے گھوڑا ہن پروازاں بند کر دے میرا حسین بسم اللہ میرا حسین دی دھی نال وعدہ ہے پانی آیا تا میں خیمے آساں یہ پانی نہ آیا میں خیمے نہ ولساں تیرا پرسہ قبول ہوئے انہوں کربلا دے میدان وچ مولا عباس تو زین چھٹی ہے سائیں جعفر زمان اپنی کتاب وچ ایک روایت لکھی ہے او سنو تو میں بیان کراں انہاں لکھے کہ جنا کربلا دے میدان وچ مولا عباس تو زین چھٹی ہے نا تے شامیاں ہوا دے وچ خوشی تو تیر چلائن ایک دو نہیں ہزاراں دی تعداد تیر چلن انہاں تیراں دے وچوں ایک تیر کربلا میری عالی حسین دے خیمے چ لگے انہاں لکھا کہ جیویں کربلا بی بی دے خیمے تیر لگے نا بطول دی تلیاں ٹیک کے اٹھی تے جناب فضا کو آکھے سما خیمے دے دروازے تے ون پتہ کر لگدا ہی ہے میدان وچ غازی لے گئی ہے اما پتہ کر لگدا ہی ہے عباس لے گئی ہے کہ تیر دا آونڈ سیندا جو غازی تو زین چھٹ گئی ہے ورنہ عباس دے جیندے کہیں دی جرات ہائی جو کوئی تیر میرے خیمہ دے پاسے آیا ہویا تیرا پرسو سائیں قبول فرماویں جناب عباس لہ گئے وہ تو ڈھیل تا ہائی کوئی نہ تھوڑی دیر دے بعد لہ گئی علی اکبر دا بابا مک گئی کربلا دی جنگ جنہیں جنگ کربلا دی مکی ہے ہن میں تو کو دسانا جناب عباس دے لہن دے بعد سیدان دے باقی بد کتنے نقصان تھے جنگ کربلا دی بابا مک گئی 600 سوار گھوڑاں دوتے چڑھ گئے ارادہ کیتا نے لاشاں تے گھوڑے بھجاؤں یا لاشاں دے وارث آون لگ گئے کہیں پاسوں جناب حبیب دے وارث آ گئے انہاں کہا صاحب یہ لاشیں چیسوں کہیں پاسوں بابا جی میں کہیں دی لاشاں جناب ہر دے وارث آ گئے روایت وچ ملدا کہ ہر لاش دے وارث پہنچ گئے لیکن ترائے لاشاں دا وارث کربلا کوئی نہیں پہنچا وہ تعارف سنو تے میں بیان کراں وہ کیڑیاں ترائے لاشاں جنہاں کو بچاون کوئی نہیں آیا پہلی لاش خود امام حسین دی اپنی جن دا وارث کوئی نہیں آیا دوجا میرے امام دا سونا پتر علی اکبر اور تریجا بی بی دا چرن علی اصغر جڑا ایک نہیں ترائے دفعہ پٹھا آئی سین تیرا پرسہ قبول فرماوی تھا ہی نو کہندا پیا انہاں ترائے لاشاں دا کربلا دے وچ بابا وارث پہنچا کوئی نہیں میں قربان تھی ونجا حمیدہ دے میں خیمہ دے در تو دے دا کھڑا ہمیں بلکہ آدھے میں کچھ ٹبے تے پہنچا اتھے جنہ میں پہنچا میں ڈٹھے ڈھیر ساری دیر گزر گئی ہے سپاہی گھوڑے بھجاون تے تل گئے یا تے بیا میرا وس لگدا کوئی نہیں حمیدہ تے جلدی نال اپنے سر تو میں اپنی دستار لائی جی میں سارا عیسائیاں دا عقیدہ ہے میں آدھے وہ چادر اپنے ہتھاں تے رکھی اتھے کرلا کے ایک دعا شروع کی تھی عیسیٰ دا رب واسطہ ہی مریم دے پردے دا یہ جی میں باقی لاشاں دے وارث آندے رہن کربلا انہاں ترائے لاشاں دی کو وارث بھیج لیکن حمیدہ دے میں کو سمجھ نہیں آئی میں دعا ڈھیر منگی ہے آتے میری دعا مستجاب نہیں ہوئی کہیں ویلے ہون میں مقتل چ ریدھا ہم جتا پیو پتران دیا لاشا پویاں کہیں ویلے میں ریدھا ہمیں انہوں گھوڑے سوار جڑے گھوڑے بھجاون تے تل گئے ہیں آدھے جنا تریجی دفعہ میں میدان والے پاسے ڈٹھے نہ تے جتھا مظلوم حسین دی لاش آئی میں کو ایویں محسوس کیا جی میں حسین اپنی جاہ تو کروٹ بدلی ہو حسین حکمہ علی اکبر تو بدھائی ہے دوجا بازو حسین علی اصغر تو بدھائی آؤ میرے سونے لال غریب بابے دے ہانا لگاؤ وارثاں دے وارث آ گئے نہ جی کربلا نہ کوئی میرا وارث ہے نہ کوئی تو ہاتھوں بچا بنا ہے حمیدہ دے خیمہ دے در تے تڑپ کے بطول دی تھی اٹھیے جے وین کی تے اماں میں سر دے وال پئی کھلیں دیاں اماں میں کربلا دی خاک سرج پئی روین دیاں اماں میں جا وین کرے اس نگری ہونے برباد ہو ویسی میں حسین دی لاش تے گھوڑے کوئی نہ بھجاندے سا آتے ابو حبائی دی شہزادی جواب ریتے بطول دی تھی بی بی بدعا نہ کر مشورہ میں نے دیاں یقیناً تلے بھرا بھدری جان دیا لاشاں بج ویسے اما کہڑا مشورہ بی بی آدھی تے کچھ جاتے حسین دا او شیر جے کو لوگا شہر جٹو رہائی آدھی اما یاد آدھی بطول دی تھی جنا مدینہ جو تیرا کافلہ ٹور بھی آئی نجف تیرے بابے دی ذری دنالو تیرے محمل پہ گزر دے آئین میں ڈٹھا ہائی حسین دا وہ شیر تیرے بابے دی ذری دنوں دا بیٹھا ہائی آدھی بی بی تیرے محمل گزرن لگے آئین حسین دا وہ شیر تیرے محمل دے تلے ٹکرا مرین دا کہیں ویلے تریا بھینی دے معاملہ تلے ٹکرا مار کے آدھائی بی بی کے لوٹ ہوئے گئی ہے اما بات کیا ہویا آدھی بی بی میں دے دی رہی ہاں تیرا کافلہ ٹور داری ہے شیر تیرے کافلے دے نال سفر کریں دارے کربلا تیرے خیمے لگن تیرے خیمہ دا سلام کر کے شیر سامنے والے جنگلے ٹر گئی ہے
آج تری چھڑی ہے میں کئی دفعہ ڈیٹھا شیر نہ کوئی شے کھاندے نہ کوئی شے پیندے وہ سمجھا نہیں مطا میں سنتا ہوئے ہوا تو میں حسین دیا دھیوں سارے جمار آدھی بی بی تو بدعا نہ کر اگر میں کوئی اجازت دے میں کو حسین دی آخری وصیت یاد ہے اگر تو آنکھیں میں معصومہ کو چاہی دیا میں اونچے ٹبے تے چڑھ ویندیاں میں شیر دے نامے سن مریندیاں او لاشاں بجے سی بی بی آدھی اماں کوئی غسل گدائی تلا جناب فضا معصومہ کو چاہے اونچے ٹبے تے چڑھ گئی ہے سن مار کے آدھی ابو الحارث معصومہ سنے دیئے آدھی ابو الحارث جلدی آ لاشاں دے گھوڑے پہ بھج دے ابو الحارث جلدی آ مدد ہوئے لئی میرے ہوتے کرو سوال بی بی جو سڑ مارے شیر آئے یا کوئی نہ حمیدہ دے میں رہدہ کھڑائیں بی بی دا سڑ مکیا دا جنگل دا حیوان جڑا بھجدہ آندے گرد اٹھ دی آندی ہے آدھے جنگل دا شیر بھجدہ آندے منظر کے رٹھے عمر ابن سعد سپاہیاں کو آدھے رک منیو اور سامنے دیکھو خون دی خوشبو تے جنگل دا بکھا شیر آگے آدھے لاشاں کھوے اسی سکو گھوڑے نہ بھجاونے پوسن میں کو عباس دے کٹے بازوان دی کو سامنے حمیدہ دے میں کو سمجھ نہیں آئی جنگل دا شیر پہلے تا بھجدہ ہے آدھے بھجدہ ہویا شیر تری لاشاں دے نالو گزر گئی آئے آدھے پہلے ہوں جاتے آیا ہے جت معصومہ رون دی کھڑی آئی آدھے قدمات متھا مار کے آدھے بی بی دیر نال بلائی اون ویلے سڈا ہو گیا جڑا پانی ودا مگدا اون ویلے سڈا ہو گیا جڑا لاشا ودا چیندا بسم اللہ